شوگر کمیشن کی جانب سے چینی اسکینڈل فورینزک رپورٹ میں حکومتی لوگوں کے نام آنے کے بعد یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ اب نیب حکومتی ملزمان کے خلاف بھی ایکشن لے گا۔ تاہم اب ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے زیر سایہ کام کرنے والے نیب نے کپتان کی سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ایک بار پھر اپوزیشن پر ہی چڑھائی کا فیصلہ کیا ہے۔ شوگر اسکینڈل کے ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی نئی کوششوں سے نیب نیازی گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سیاسی حلقے کپتان حکومت کے اس دوغلے پن پر حیران پریشان ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو تو نیب محض الزامات کی بنیاد پر ہی گرفتار کر لیتا ہے، لیکن چینی اسکینڈل میں شوگر تحقیقاتی کمیشن کی ٹھوس رپورٹ اور ذمہ داران کے نام سامنے آنے کے باوجود تاحال ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شوگر اسکینڈل میں جن بڑے مگرمچھوں کے نام آئے ہیں ان کا تعلق حکومتی بینچوں یا اتحادی جماعت سے ہے، اس لیے تحریک انصاف حکومت نے اپنا اقتدار بچانے کی خاطر اصولی سیاست کی بجائے کمپرومائز کر لیا ہے۔ چند مہینے قبل جب ملک میں چینی کی قلت ہوئی اور اس کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی تو وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر چینی کی قلت پیدا کر کے مال کمانے والوں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا۔ اس حوالے سے ابتدائی رپورٹ میں بات سامنے آئی کہ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے مال کمانے والوں میں جہانگیر ترین، مخدوم خسرو بختیار اور مونس الہی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ شوگر ملز کو غیر قانونی سبسڈی دینے میں وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مرکزی ملزمان ہیں۔ اس ابتدائی انکوائری کے بعد وزیر اعظم نے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس معاملے کی فورینزک تحقیقات کرنے کا حکم دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ فورینزک رپورٹ میں جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس کے خلاف مثالی کارروائی کی جائے گی۔ خیال رہے کہ چینی اسکینڈل کے بارے میں تفصیلی فورینزک رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کرنے کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا فیصلہ تھا، کیونکہ اس سے قبل اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شخصیت کے خلاف نیب یا ایف آئی اے کسی فورینزک رپورٹ یا تفصیلی جائزے کا انتظار کیے بغیر محض الزامات اور ابتدائی انکوائری کی بنیاد پر ہی انہیں گرفتار کرتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو 3 ماہ قبل 34 برس پرانے ایک کیس میں کسی فورینزک رپورٹ کے بغیر ہی نیب نے حراست میں لیا اور تاحال ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال چینی اسکینڈل میں فورینزک رپورٹ کے معاملے کو پہلے تو لٹکایا گیا اور اس کے بعد جب اپوزیشن کے بھرپور دباؤ پر فورینزک رپورٹ منظر عام پر آئی تو اس نے سب کا کچا چٹھا کھول دیا۔ رپورٹ میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے کس شخص نے چینی اسکینڈل میں کتنا مال کمایا اور عوام کی جیبوں سے کتنے ارب روپے مہنگی چینی بیچ کر نکالے گئے۔ خیال رہے کہ فورینزک رپورٹ نے وزیر اعظم کے سابق قریبی ساتھی جہانگیر خان ترین، وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور اتحادی جماعت کے ایمن نے مونس الہی کے حوالے سے انکشاف کیا کہ انہوں نے چینی اسکینڈل میں بھرپور مال کمایا۔ یہی نہیں بلکہ چینی کی ایکسپورٹ پر سبسڈی دینے کے معاملے میں بھی وفاقی کابینہ میں شامل اسد عمر کے علاوہ مشیروں اور معاونین خصوصی کے نام بھی رپورٹس میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر شوگر ملز کو سبسڈی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تمام فیصلوں کی منظوری وزیر اعظم عمران خان نے خود دی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شوگر کمیشن نے نہ تو ان سے کوئی تفتیش کی اور نہ ہی رپورٹ میں ان کا کہیں ذکر آیا۔ چنانچہ اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی شوگر کمیشن کی تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ ان سب حقائق کے باوجود تاحال نیب نے کسی بھی حکومتی شخصیت کو قانون کے ٹہرے میں لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اگرچہ فورینزک رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے ببانگ دوحل کہا تھا کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تاہم کئی ہفتے گزرنے کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور حیران کن طور پر اس معاملے میں نیب اور ایف آئی اے بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نظر آتی ہیں۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب شوگر اسکینڈل میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کر رہا کہ بالآخر یہ معاملہ وزیر اعظم ہاؤس تک جائے گا اور کپتان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن کرنے پر نیب خود مشکل میں آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے معتمد اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے جہانگیر ترین، اسد عمر، خسرو بختیار، عثمان بزدار، رزاق داؤد اور مسلم لیگ کاف کے ایم این اے مونس الہی کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کریں۔ بصورت دیگر خفیہ اداروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود تحریک انصاف حکومت مشکلات کا شکار ہو کر ختم ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چینی اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے اس لیے گریزاں ہیں کیونکہ اس طرح ان کی حکومت کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔